ماہ رمضان سے بالکل شعبان کا آخری جمعہ ماہ رمضان کے استقبال میں جو جمعہ تھا اس میں آپ نے روزے کی اہمیت اور افادیت کو سماعت فرمایا، اور پھر رمضان کے پہلے جمعہ میں آپ نے قرآن کی برکت، اس کے تلاوت کی برکت، اس کے حوالے سے بہت سی باتیں قرآن و حدیث اور آثار اسلاف کے حوالے میں سماعت فرمائی۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان کو ہمیشہ اپنے خاتمے کے حوالے سے کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اور اسلاف کا کیا طریقہ کار تھا، اللہ اس کے رسول کے احکام کیا ہیں، حسن خاتمہ کی کیا صورت ہوتی ہے، اور برے خاتمہ کیا برے نتائج لے کر آتا ہے۔ اور آج کی ایک نشست ہے جمعہ کی، ماشاءاللہ سے ماہ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے، تو آج قرآن کریم کی ایک مقدس تعلیم، احادیث پاک کی ایک مقدس تعلیم، اور جس کو ہم وقت ہر آن ایک مسلمان اس سے متصف ہونا لابدی و ضروری ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات بینات میں اس اہم مقصد کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کروایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، حیثیت سے کیا ہے، بندوں کو اس کا احساس دلایا، اس فکر کا عادی بنایا، اور یہ فکر ماہ رمضان کے روزے میں بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے، نماز میں بھی یہی فکر ہمیں سکھائی جاتی ہے، دیگر عبادات میں بھی ہمیں یہی فکر سکھائی جاتی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں مراقبہ، مراقبۃ اللہ، یعنی ہمیشہ اس احساس کے ساتھ جینا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور احادیث کریمہ میں مستقل حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا، مستقل حیثیت سے اس کیفیت کو، اور رمضان کے روزے میں بھی ہمیں کیا ہے، یہ کیفیت سکھائی گئی۔ چلیں قرآن کریم کی ایک آیت سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت مشہور و معروف، اکثر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، بے شک اللہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، یعنی تم ہمیشہ اللہ کی نگاہوں میں ہو، تم ہمیشہ اللہ کی نگاہوں میں ہو۔ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اس مضمون کو اٹھا کر بیان کیا، پوری توجہ کے ساتھ انسان اس کو سنے، سمجھے، اور ہمہ وقت اس کو یاد رکھے، ہر آن ہر لمحہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس کیفیت کے ساتھ گزارے کہ میں اللہ کے پیش نظر ہوں، میری زندگی، میرے افعال، میرے شب و روز، میری گفتگو، میری آنکھوں کا دیکھنا، میرے کانوں کا سننا، میرے پیروں کا چلنا، میری جسم کے ایک ایک عضو کی حرکت جو ہے وہ اللہ سے پوشیدہ ہے۔ یہ وہ ایمانی کیفیت ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ ایک مومن میں پورے طور پر رچ بس جائے، پورے طور پر، ایک لمحے کے لیے نہیں۔ مسجد میں آئے تو اللہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہرے تو اللہ ہے، پھر اس کے بعد زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ اللہ کو ہم نے عرش پہ بٹھا دیا۔ آج تو پورے شد و مت کے ساتھ کیا ہے، یہ عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، وہابیوں کی طرف سے، اور لوگوں نے کیا ہے اسی عقیدے کو عملی زندگی میں بھی کیا ہے لازم کر کے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان ہمہ وقت، ہر آن ہر لمحے اس بات کو یاد رکھے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر فعل اللہ کی نگاہوں میں، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا، تو انسان میں ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے، پست ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جس کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو جس کے لیے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، تو جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے دلدل میں انسان پھنستا جاتا ہے تو یہ ایمانی پاور اسے روکتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کی دائمی ہو، مراقبہ دائمی ہو، یہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، یہ کیفیت اگر دائمی ہو تو انسان گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا، گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔
اسی لیے سینکڑوں آیتوں میں اس کو سمجھایا گیا۔ اور حدیث جبرائیل مشہور ہے کتب احادیث میں، جس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، صحیح ستہ میں، بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے۔ جبرائیل ایک انسانی شکل میں رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، طویل حدیث پاک ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے 3 سوال فرمائے، 3 سوال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا 3 سوال تھے؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ اس کو میں مختصر عرض کروں تو ایمان تو یہ ہے کہ انسان جو ہے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی ذات، صفات، افعال اور اس کے احکام میں اسے یکتا و تنہا مانے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اسلام کیا ہے صاحب؟ اسلام ہر قسم کی اطاعت کا نام ہے۔ نماز پڑھنا یہ اسلام ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، اللہ کا حکم ہوا صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا یہ اسلام ہے، صاحب استطاعت کا حج کرنا یہ اسلام ہے۔ جتنی نیکیاں ہیں نا اطاعت و فرما برداری، یہ سب اسلام میں۔ پھر احسان کیا ہے؟ مزید سوال ہوا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، مل احسان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فان لم تکن تراہ، اگرچہ تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کم از کم اتنا تو تمہیں خیال رہے فانہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 3 بنیادی عنصر ہیں، ایمان ہے، اسلام ہے اور احسان ہے۔ یہ تینوں منزلیں جب انسان پوری کرتا ہے تو وہ صحیح معنی میں مکمل مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے۔ اس کے عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں شیرنی اور حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے کیا ہے، زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتا ہے جب وہ صاحب ایمان بھی ہو، صاحب اسلام بھی ہو، صاحب احسان بھی ہو، صاحب احسان بھی ہو۔ تو یہ مضمون جو ہے آپ کو احادیث شریفہ میں بے شمار ملے گا، آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا۔ بے شمار آیات بینات کیا ہے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ اے بندے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں تنہائی میں ہوں تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں لوگوں میں ہوں تو لوگوں میں تو کیا ہے برابر رہ رہا ہے کہ لوگوں سے شرم کرتے ہوئے، تنہائی میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ارے نادان، اللہ سے ایسی حیا کر جیسے اپنے قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتا ہے۔ کسی نیک آدمی، ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں کسی آدمی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس اچھے آدمی کے سامنے ہم کوئی ناروا حرکت کرنا پسند نہیں کرتے، انسانی فطرت ہے۔ فطرت سے بھی اگر کوئی گرا ہوا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کتنا بھی وہ برا کیوں نہ ہوگا، ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ نیک آدمی کے سامنے وہ ایسی حرکت نہیں کرتا کہ شرمندگی محسوس ہو اسے۔ نیک آدمی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ارے اس سے بھی زیادہ تم اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو جو ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے اس کی نگہبانی میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ انسان کے کلمات اللہ سے محفوظ ہیں، نہ افعال اللہ سے محفوظ ہیں۔ انتہا تو یہ اللہ فرماتا ہے جگہ جگہ انہ علیم بذات الصدور، سینے کی چیزوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ دل میں گزرنے والے جو خیالات ہیں، دل میں آنے والی جو باتیں ہیں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 3 آدمی مل کر آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، 4 نہیں ہوتے 5واں اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ مضامین بار بار قرآن میں بیان کیے گئے تاکہ ایک مومن کا یہ احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ احساس آپ کو روزے میں بھی سکھایا گیا۔ روزہ کیا ہے صاحب؟ صبح سے لے کر شام تک، صبح نمودار ہوتی ہے شرعی صبح، تب سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک
بنیادی طور پر 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے لیے کھانے پینے سے رک جانا، اور بیوی کے ساتھ صحبت اور ہم بستری سے رک جانا، اس کے جو لوازمات ہیں اس سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اب آپ دیکھیں حالت روزہ میں اگر کوئی روزہ ہے، حالت روزہ میں اگر کوئی روزہ ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے صاحب؟ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حالت روزہ میں آپ کسی بھی صورت میں اس کو مجبور کرو آپ کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، تنہائی میں جا کے وہ پانی پی لے، تنہائی میں جا کے کیا ہے وہ کھانا کھا لے، روزے کو توڑنے والی کوئی چیز ایسی جگہ کرے جہاں کوئی انسانی نگاہ اسے نہیں دیکھ رہی، تو کیا وہ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوگا۔ ایک روزدار بحیثیت روزدار یا تو وہ روزہ رکھے گا، روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر جو چیز روزے میں نہیں کرنی ہے کیا وہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیسا بھی وہ مسلمان کیوں نہ ہو، بہت زیادہ اسے اپنے ایمان کے بارے میں پتہ نہ ہو، اپنے اسلام کے بارے میں پتہ نہ ہو، زیادہ اس کے نامہ اعمال اچھے نہ ہو، برا صحیح، رمضان کا اس نے روزہ رکھ لیا، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، پھر بھی وہ پوری اس بات کی کوشش کرے گا کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ جب تک اکیلے میں بھی ضرورت کے باوجود، بے انتہا پیاس لگنے کے باوجود، بھوک کا بے انتہا اسے ستانے کے باوجود وہ نہ پانی پیے گا ایک خطرہ، نہ کھانا کھائے گا۔ ایک حقیقت ہے، ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدے کی بات ہے۔ یہ ہر کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے کر رہا میں، آج کے دور میں بھی آپ چھوٹے بچے کو روزہ رکھاؤ، اس سے بولو کہ بھائی تم چھوٹے ہو، کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، تو وہ مانگتا نہیں، میں روزہ ہوں، اب شام تک میں کھاتا پیتا نہیں ہوں۔ یہ اسی ایمانی کیفیت کا اثر ہے کہ دن بھر تنہائی میں بھی بیٹھ کر ہم پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تنہائی میں بھی بیٹھ کر ہم کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تنہائی میں جہاں مخلوق کی نگاہوں سے بچ کر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی جن ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان ہمیں دیکھ رہا ہے، بالکل تنے تنہا ہیں، اب اس کے باوجود ہم پانی کو اٹھا کر اپنے لبوں تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے روزے کو ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ کہ ہمیں علماء کے انداز میں اس کو بیان کرنے نہیں آتا، اس کیفیت کو بولنے نہیں آتا، لیکن زبان حال سے حالت ہماری یہ بتا رہی ہے کہ میں کیسے تنہائی میں پانی پی لوں، میں کیسے تنہائی میں کھانا کھا لوں، میں کیسے تنہائی میں روزے کو توڑنے والی کوئی چیزیں کر لوں، ساری دنیا نہ دیکھے تو نہ دیکھے، میں جس کا روزہ رکھا ہوں، جس کے لیے روزہ رکھا ہوں، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ روزے کی سب سے بڑی کیفیت ہے کہ ایک غافل مسلمان کو بھی اٹھا کے ایک دم استحضار کی کیفیت میں لا لیتی، استحضار کی، بولنے نہیں آتا، الفاظ نہیں معلوم، اسے کیا کہتے ہیں اصطلاح شرع میں ہمیں نہیں معلوم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے کیا بولتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن کیفیت تو کیفیت ہی ہے۔ ایک آدمی ہے اسے میٹھے کو میٹھا بولنا نہیں آتا مگر میٹھا محسوس تو کرتا ہے، ویسی ہی کیفیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو مراقبہ ہے، اللہ تعالیٰ جو مراقب ہے ہمارا، ہمیں جو دیکھ رہا ہے، ہمیں نگرانی کر رہا ہے، اس کا پورا احساس ایک روزے میں روزدار کو کروایا جاتا ہے، ایک روزے میں روزدار کو کروایا جاتا ہے۔ کیوں کروایا جاتا ہے صاحب؟ یہ صرف رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت تربیت ہے، یہ در حقیقت اصلاح ہے، ہماری اصلاح ہے، یہ تربیت ہے۔ اور تربیت کس بات کی ہے؟ اس بات کی تربیت ہے کہ اے مسلمان، تو تجارت میں ہے، تو اکیلا ہے، تو مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے، بے انتہا دھوپ ہے، سورج کی تپش زیادہ ہے، گرمی کی لو بڑھ گئی ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تو حالت روزہ میں اس خیال کو، اس ایمانی کیفیت کو اپنے اندر باقی رکھا ہوا ہے
کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں میں پانی نہیں پی سکتا، میں روزے کی حالت میں میں کھانا نہیں کھا سکتا، اسی استحضار کی حالت میں ایک سحری سے لے کر افطار تک 12 سے 13 گھنٹے تیرے گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے جس طرح رمضان میں 13 گھنٹے یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح پورا رمضان تو گزارنے کے بعد اپنی کیفیت ایسی بنا لے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک کوئی لمحہ تیرا ایسا نہ گزرے کہ تجھ سے یہ کیفیت رخصت ہو جائے۔ ہر حال میں اس کیفیت کے ساتھ جی کہ میں بیٹھا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں لیٹا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میں لوگوں میں ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ بنیادی کیفیت، یہ بنیادی کیفیت ہے جو ایک مومن کو رمضان کی برکت سے حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس کیفیت کو ہم دائمی بنائیں، ہمیشہ بنائیں، ہمیشگی رکھیں اس کیفیت پر۔ اور جب یہ کیفیت دائمی ہو جاتی ہے، بندے کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اسے ہر بات پر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، نیکی کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ جب بھی وہ گناہ کرنے جاتا ہے، یہ جو ایمانی کیفیت ہے نا اس کی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ ایمانی کیفیت اسے روکتی ہے، اسے روکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی رب جب دیکھ رہا ہے تو رب کے نگاہوں کے سامنے تو گناہ کیسے کر سکتا ہے، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے۔ اب وہ اذان سن کر سو نہیں جاتا، اب وہ نیکی کا موقع ملنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہی کیفیت کی یہی بنیادی کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، یہی بنیادی کیفیت تھی جس کی وجہ سے کیا ہے، ان کی زندگی میں گناہ برائے نام تھے، بشری تقاضوں کے لحاظ سے ایک آدھ، لیکن نیکیوں میں سب سے زیادہ وہ آگے بڑھ کے چلے جاتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنا تھا، وہ رب جو انہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب جو ان کے ہر حال سے واقف ہے، وہ رب جو ان کی ہر ادا سے واقف ہے، ان کی ہر کیفیت سے واقف ہے۔ اب اس کی ایک ایمانی کیفیت جب ایسی بنتی ہے تو اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا پڑتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح کے اثرات پڑتے ہیں اس کے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، مالک بن دینار تابعی ہیں، شاگرد ہیں حضرت عمر فاروق کے، وہ فرماتے ہیں ہم بھی حضرت خلیفہ وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بھی سفر میں تھے، چل رہے تھے، ہم بھی جا رہے تھے، بھائی سفر میں تھے، اور ایک جگہ ہم راستے میں اپنا قافلہ رکوائے، راستے کے کنارے قریب میں پہاڑی تھی، پہاڑ سے ایک چرواہا بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو لے کر نیچے اترا، پہاڑ سے بکریاں چراتے 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 کیا ہے، وہ اسی قافلے کے پاس آ کر رکا جہاں حضرت عمر فاروق کا قافلہ رکا تھا، اترا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا، چرواہے کو، تو آپ نے سوچا کہ بھی تھوڑا آزما لیں کیا کیفیت ہے آج مسلمانوں کی، آپ خبرگیری کرتے تھے مسلمانوں کی، تو آپ نے اس سے کہا کہ اے راعی، اے چرواہے، اے بکریوں کے نگران، ہمیں ایک بکری بیچ دے، ہمیں ایک بکری فروخت کر دے، بیچ دے، اس کی جو قیمت تو بولتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ایک بکری بیچ دے تو وہ کہنے لگا میں راعی ہوں، میں چرواہا ہوں، میں مزدوری پہ کام کرنے والا ہوں، میرا کام بکریوں کی نگرانی کرنا ہے، بکریوں کو فروخت کرنا نہیں ہے، وہ کام تو مالک کرے گا، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ تو ازراہ امتحان خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ بھائی تم آبادی سے دور ہو، یہاں تمہارا مالک ہے نہیں، تم ایک بکری مجھے فروخت کر دو، تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے، اور
اس زمانے میں ایسا اکثر ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، جنگلوں میں کیا ہے بھیڑیے وغیرہ آ کے کیا ہے ایک آدھ بکری کو اٹھا کر لے جاتے تھے، کھا لیتے تھے، تو جا کر مالک سے کہہ دینا کہ بھائی ایک بکری بھیڑیے نے آ کر کھا لی ہے، پیسے دے دے، ایک بکری بھیڑیے نے آ کر کھا لی ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ ہیلا اگر ملتا نا تو پورا پورا اس کا استعمال کرتا، پورا پورا اس کا استعمال کرتا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایک چرواہے سے، چرواہا بھی وہ جسے ایمانی وہ اسرار و رموز کا پتہ نہیں ہے، بہت بڑا وہ عالم نہیں ہے، بہت بڑا قرآن کا علم رکھنے والا نہیں ہے، بہت بڑا حدیث کا علم رکھنے والا نہیں ہے، مگر دور اول کا صحیح معنی میں ایک مومن ہے، صحیح معنی میں ایک مومن ہے۔ تو حضرت عمر نے اسے ہیلا بتایا کہ بھئی ایسا کرو، بکری مجھے بیچ دو، پیسے تم لے لو، جا کر تمہارے مالک سے کہہ دینا وہ موجود نہیں ہے، تمہارے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیے نے کھا لیا ہے اس کو، کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے۔ تو وہ تعجب سے حضرت عمر فاروق کو گھورنے لگا۔ وہ جو چرواہا ہے، ایسی آفر پر ہمارے زمانے کے مسلمان ہوتے تو خوش ہو جاتے نا، خوش ہو جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے تو خوشی ہو جاتی۔ لیکن وہ جو تھا نا چرواہا، بظاہر ہمارے زمانے کے لوگوں کی نظر میں بڑا دیوانہ تھا، لیکن اللہ کے احکام میں بڑا فرزانہ تھا، بڑا یگانہ تھا، اللہ کا صحیح عاشق تھا۔ وہ گھور کے دیکھنے لگا، دیکھ کے ایک ہی جملہ بولا، کیا بولا؟ این اللہ بولا۔ کیا بولا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق، بابا ذرا ساؤنڈ زیادہ کرو، حضرت عمر فاروق کیا کرے؟ رونے لگے، اور اس کو پوچھے کہ بھائی تم کہاں کام کرتے ہو، کس کے غلام ہو، کیا ہے، سارا پتہ لے لی، سارا پتہ لے کے اس کے مالک کے پاس فوری اپنے خاصد کو بھیجے، خاصد کو بھیجے، بھیج کے کیا بولے، یہ جو تمہارا فلاں غلام ہے نا، وہ غلام ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اب عمر فاروق کا آفر تھا، اس مالک نے بتایا کہ یہ قیمت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا، اس چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے آپ نے اس کو ایک بات کہی، کیا کہا؟ آتقت کا ہذہ الکلمۃ فی الدنیا وارجو ان تعتقک فی الآخرہ۔ آپ نے فرمایا اے چرواہے، تیرے یہ ایمانی بول جو ہیں، تیری یہ ایمانی کیفیت جو ہے کہ جو سمجھایا گیا، سارا ماحول میسر ہے، سارے اسباب میسر ہیں کہ پیسے کمانے کے، اس وقت پیسے کو ترجیح دینے کی بجائے وہ ایمانی بندہ، وہ مومن بندہ اپنی ایمانی کیفیت کو ترجیح دے کے کہنے لگا میرا مالک نہیں دیکھتا ہے تو نہ دیکھے صحیح، دنیا کو نہیں پتا چلتا ہے تو نہ پتا چلے صحیح، مگر میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا مولا تو دیکھ رہا ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ جو جملہ اس کی زبان سے نکلا تھا، اس کیفیت کے ساتھ نکلا تھا کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ ارے نادان، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں میرے رب کی نگرانی میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو ایمانی کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا، کر کے فرمایا اس ایک جملے نے، اس ایک کلیمے میں نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو تیری ایمانی کیفیت ہے تجھے آخرت میں بھی جہنم سے آزاد کر دے گی، آخرت میں بھی جہنم سے آزاد کر دے گی۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں یہ ایمانی کیفیت میں اضافہ کرنا ہے، یہ جو ایمانی کیفیت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمان جس غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے، ہر ایک یہ مانتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی امر، ہمارا کوئی معاملہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔
لیکن بار بار اس کو بھول جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بار بار یہ ایمانی کیفیت ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے انسان کام کرتا ہے جیسے کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو، کوئی اس کے اعمال کا محاسبہ نہ ہو۔ اس انداز سے کیا ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایمانی کیفیت دائمی ہو جائے، بندے کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے، ہمیشہ یہ شعور ہمیشہ اس کو ذہن میں ٹکا رہے، اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ بیٹھی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا کی قسم اس کے قدم خیر کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں کے راستے سے وہ پیچھے آ جائے گا، پیچھے آ جائے گا۔ اگر رمضان کے بعد اللہ ہمیں زندگی دے اور برکت دے اس میں، اور اس کو بہتر بنانا ہے، تو ہمیں یہ ایمانی کیفیت دائمی بنانی ہے، دائمی، ہمیشہ یہ ایمانی کیفیت بنانی۔ اس کا طریقہ ہے کہ آدمی کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی بھی یہی ایمانی کیفیت تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن سے یہ بات اوجھل نہیں ہوتی تھی کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا، یہ کیفیت آتی نہیں تھی۔ ہمیشہ اس بات کا استحضار رہتا، ہمیشہ یہ کیفیت کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب میں جو بھی کرنا ہے وہ کام کرنا ہے جس سے رب راضی ہو جائے، اس کام سے بچنا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ ہمیشہ آپ سے پوچھا گیا، رسالہ خشیریہ میں علامہ خشیری ذکر فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت کیسے آئی، تو وہ فرماتے ہیں 12-13 سال کی عمر تھی میری، رات میں تہجد کے لیے میرے ماموں جان تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تو میرے کو بھی تہجد کو اٹھاتے تھے، تہجد کی نماز میں اٹھاتے تھے میرے کو۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ تو عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، میں ابھی جوانی کے قریب تھا، بچپنا ہی کہتے ہیں اس کو، تو وہ عمر تھی میری، تو مجھے یہ سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا جا کے سو جاؤ، سونے سے پہلے 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرانا۔ کیا؟ سونے سے پہلے 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرانا، اللہ ناظر، اللہ شاہد، اللہ معی۔ کیا؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، اللہ میرے ساتھ۔ 3 بار بول کے سو جاؤ۔ کچھ دن ایسے گزرے، اس کے بعد ایک دن پوچھے ماموں جان ان کے، وہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، پوچھے کہ اے سہل کیا معاملہ ہے، میں جو بولا تھا وہ کر رہے ہیں؟ بولے ہاں کر رہا ہوں، روزانہ رات میں سونے سے پہلے میں ان کلمات کو دہراتا ہوں، ان کے معنی پہ غور کرتا ہوں۔ اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ بول کے سو جاتے تھے۔ اب ایک کام کرو 7 مرتبہ بولو، اب ایک کام کرو 7 مرتبہ بولو۔ اس طرح تربیت دیتے 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 حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہو گئی، وہ 3 مرتبہ بولا جانا، وہ 7 مرتبہ بولا جانا آگے چل کر میری ساری زندگی کا وظیفہ بن گیا۔ میں جہاں جاتا، جہاں بیٹھتا، جہاں جاتا، ہر آن ہر لمحے یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ جمع رہتا کہ بھئی میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تربیت ہمارے بزرگان دین اس لیے دیتے، یہ ضروری ہے، بالکل ضروری۔ آج ہماری زندگی میں جتنی غفلتیں، جتنی نافرمانیاں ہیں نا، یہ سب اس لیے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں، ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ کا تو بالکل بالکل دور دور تک بھی خیال نہیں رہتا۔ آپ خود بولیں وہ کتنے برے کام ہیں جو کرتے وقت ہمیں یہ احساس رہا ہو کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس رہا تو پھر بندہ آگے بڑھتا ہی نہیں۔ رب دیکھ رہا ہے، میں رب کی نگرانی میں ہوں، میں روزہ چھوڑا تو میرے رب کو معلوم ہے، میں تراویح چھوڑا میرے رب کو معلوم ہے، میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی پھر بھی میں اس میں ٹال مٹول کر کے نہیں دے رہا ہوں، میرے رب کو معلوم ہے۔ یہ احساس رہا تو خدا کی قسم نہ بے روزدار نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، نہ بے نمازی نہ نماز چھوڑ سکتا ہے، نہ صدقہ نہیں دینے والا نہ صدقہ نہیں دے سکتا، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ ایمانی ایسی کیفیت ہے کہ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے قدم خود بخود نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، خود بخود خیر کی طرف بڑھتے ہیں، خود بخود اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اور ایک واقعہ آپ سماعت فرما لیں۔ قرآن و حدیث سے تو ہم نے بات کی، آثار صحابہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ایک تو صحابہ کا تعارف ہو جائے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ پتہ چلے کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی، ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی، اور انسان پر دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا اس کے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا دور خلافت کا ایک اہم واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ایک آدمی کو دو نوجوان پکڑ کے لے کر آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ ایک شخص ہے، اسے دو نوجوان ہٹے کٹے بچے جو ہے لے کر آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، پکڑ کے باندھ کے لے کر آئے، لائے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو حاضرین محترم، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا پوچھا اس شخص سے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو شخص تھا، کیا بھئی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صحیح ہے کیا؟ وہ یہ تو الزام لگا رہے تیرے اوپر کہ تو ان کے باپ کا قاتل ہے، کیا صحیح ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ہاں قتل تو مجھ سے ہوا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا جو باپ ہے، ان کے جو والد ہیں، وہ میرے زمین میں اپنا اونٹ لے کے آ گئے تھے، میری کھیتی وغیرہ میں اپنا اونٹ لے کر آ گئے تھے۔ میں ان کو ڈانٹتا رہا، میں ان کو منع کرتا رہا، میں ان کو ڈراتا رہا، مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی گھسے آ رہے تھے تو میں نے ایک پتھر پڑا ہوا تھا لے کے پھینک دیا، روکنے کے لیے کرتے نا، پتھر اٹھا کے پھینک دیا میں نے، اور وہ اتفاق سے پتھر اس کے سر پر جا کر ایسا لگا کہ وہ وہیں انتقال ہو گیا، وہیں مر گیا۔ یہ میرا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا شریعت کا قانون ہے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اب قصاص دینا ہے تمہیں بھی، کیا ہے ان کے والد کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، تیار ہو جاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا بالکل میں تیار ہوں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، بستیوں سے دور، آبادیوں سے دور، ایک چھوٹے سے بستی میں رہتا ہوں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اور اللہ، اور اس کے بعد میں، اللہ اس کے بعد میں، ان کے علاوہ ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کے اخراجات سنبھالنے والا ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کے بعد میں ہی ان کا نگران کار ہوں۔ اور اسی لیے اے عمر فاروق، آپ ہے نا مجھے وقت دیں، میں جا کے اپنے گاؤں واپس چلا جاؤں، اپنے گھر والوں کو کیا ہے ساری بات آگاہ کروں ان کو کہ میں اب مارے جانے والا ہوں، قصاص کے بدلے مجھے مارا جانا ہے، میرا قتل ہوگا، ایسا ہوا تھا۔ پھر ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، میں انتظار کر کے کچھ میرے سے جتنا بھی ہو سکتا میں کر کے واپس آ جاؤں، اس کا آپ مجھے موقع دیں۔ تو حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، ساتھ میں کچھ مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان دونوں بچوں سے پہلے کہا کہ بھائی معاف کر دو، معاف کر دو، ایسا مسئلہ ہے اس کا، اس کے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہیں، یہی سارے گھر کو چلانے والا ہے، آپ معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم نہیں معاف کرتے، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے، اسی لیے ہمیں شرعی قانون کے مطابق قصاص چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ وہ مسلمانوں کے جو لوگ وہاں پر مسلم بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے بھائی انہیں گھر کیوں جا کے آتا ہوں بول رہا اپنے قوم کو، جا کے آتا نہیں آتا کیا معلوم، اس لیے کون اس کی گارنٹی لیتا، کون اس کی سیکورٹی دیتا، کون ضمانت لیتا، گارنٹی لیتا کون؟ سب خاموش تھے، کیونکہ وہ ایک گاؤں کا آدمی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس اجنبی تھا، اور اجنبی کے لیے اٹھ کر کون اپنی کیا ہے ضمانت دے سکتا ہے، وہ بھی حضرت عمر فاروق کے دربار میں، جہاں پر ذرری بھی کیا ہے امر الہی کی اگر کوتاہی ہو جائے تو فی الفور کیا ہے سزا نافذ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے سامنے آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو کوئی اٹھے نہیں،
اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، وہ اٹھ کر کہنے لگے اے امیر المومنین میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر دیکھ کے بولے ابو ذر معلوم بھی ہے تم کیا بول رہے ہیں؟ پہچانتے کیا اس کو؟ بولے پہچانتے؟ بولے نہیں میں نہیں آگاہ ہوں، نہ نام معلوم ہے نہ گاؤں معلوم ہے، جگہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ بولے پھر آپ کیسے گارنٹی دے رہے؟ اگر کچھ بھی کوتاہی ہوئی تو آپ کو معلوم ہے نہ کیا سزا ہوتی، اس کی سزا آپ کو بھگتنا پڑتا۔ بولے میں تیار ہوں۔ بولے کس گارنٹی سے دے رہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میں اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کا نام نہیں معلوم ہے، اس کی جگہ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ مومن ہے اور اس کے ظاہر سے ایمان والے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، مومن کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو صرف کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، ایک مسلمان کو اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، سجدوں کا جو نور اس کے چہرے پر چمکتا ہے اس نور سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آج تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ آج ایسے مسلمان ہیں قرآن سر پہ رکھ کے اگر وہ قسم بھی کھایا تو ماننا مشکل ہے کہ انہیں مسلمان۔ آج اتنی بے ایمانی ہے ہمارے اندر کہ چہرے کا نور بھی ختم ہے، رزق کی برکت بھی ختم ہے، سب کچھ ختم ہے۔ چپ کے ووٹنگ کارڈ کے مسلمان بن کے ہیں، اسی لیے وہ بھی نکال تو ملک پریشان کر رہے ہو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر نے کیا فرمایا؟ اے امیر المومنین میں نہیں پہچانتا ان کو، میں نہیں جانتا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گا، ضرور آئے گا، اس لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھی بات ہے، جاؤ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، جاؤ گھر والوں سے مل لو، کیا کیا بولنا ہے بول کے آ جاؤ۔ اب 3 دن ہو گئے، تیسرے دن عصر کے بعد حضرت عمر فاروق کا دربار لگا، مطلب فیصلے کی وہ جو مجلس تھی بیٹھی، سارے لوگ ہیں، بلا بھیجے، آواز دینے والا آواز لگایا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ جو 2 نوجوان بچے تھے جس کے باپ کا قتل ہوا تھا وہ بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا آیا کیا وہ آدمی؟ تو سب لا علمی میں بات کرے۔ ابو ذر غفاری سے بولے آئے کیا؟ نہیں معلوم۔ وہ دونوں بچوں کو بولے آیا؟ نہیں معلوم۔ تو اب سب لوگ پریشان تھے، کیونکہ اس کا جو ہونا تھا وہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ نہیں آیا تو حضرت ابو ذر غفاری بیچارے ناحق کیا ہے سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، ناحق کیا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ پریشانی ان کو لاحق تھی۔ تو ایسے وقت میں بالکل کیا ہے وقت ختم ہونے کو تھا کہ اچانک وہ بندہ آ گیا اور اس کو دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہنے لگے، کیونکہ ناحق ایک مسلمان پریشان ہو جاتا۔ تو اس کے بعد وہ شخص آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تو غائب ہو جاتا، کہیں چلا جاتا، اپنے آپ کو چھپا لیتا تو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے تجھے، تو بچ جاتا، پھر آیا کیوں؟ بولے اے امیر المومنین میں آپ کے خوف سے نہیں آیا، میں آپ کے خوف سے نہیں آیا، میں اس رب کے خوف سے آیا ہوں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ میں آپ کی نگاہ سے تو بچ سکتا تھا، میں مسلمانوں کی نگاہ سے تو بچ سکتا تھا، میں اپنی جان بھی بچا سکتا تھا، لیکن اس رب کو کیا جواب دیتا جس ایمان کا بھروسہ لے کر ابو ذر غفاری نے میری گارنٹی دی ہوئی تھی؟ وہ میرا رب جانتا تھا، کل میرا رب پوچھتا کہ تو یہ نہیں مانتا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، کیا تیری یہی ایمانی کیفیت ہے؟ تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا؟ اس رب سے شرمسار ہو کر، اس رب کے خوف میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اب آپ اپنا قصاص پورا کر دیں، اپنا فیصلہ جاری کر دیں۔ پوری محفل پر رکت طاری ہو گئی۔ یہ ایمانی کیفیت رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، خود عمر فاروق بھی رو رہے ہیں۔ دل میں ایمان ہوتا نا تو ذکر الہی سے رکت طاری ہوتی، دل میں ایمان ہے تو اللہ کے نام سے رکت طاری ہوتی ہے، دل میں ایمان ہے تو قرآن کی تلاوت سے رونا آتا ہے، دل میں ایمان ہے تو، دل میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی کی خواہش دل میں ہے تو پھر اس پر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ ساری محفل رونے لگی، وہ 2 نوجوان بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب بھی تمہارا فیصلہ وہی ہے، تم اپنے باپ کے بدلے میں اس بندے کو قتل کروانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، اس اللہ کے لیے جس پر یہ ایسا ایمان لاتا ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا،
ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہم نے اپنے والد کا خون بہا جو ہے چھوڑ دیا، اس کا خسار چھوڑ دیا، اس رب کے لیے چھوڑ دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ کیفیت ہے ایمانی کیفیت۔ اللہ یہی فرماتا ہے قرآن کریم میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بار بار ہم نکاح میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھا جاتا ہے نکاح میں؟ یہ احساس دلانے کے لیے دونوں خاندان یہاں پر جمع ہے، سارے انسان یہاں پر جمع ہے، مختلف قبیلے کے لوگ یہاں پر جمع ہے، مختلف خاندانوں کے لوگ یہاں پر جمع ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر ان سب کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگلی جو زندگی تم گزارنے والے ہو اس طرح گزارو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ہمیشہ اس احساس کے ساتھ گزارو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے تو پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، عبادت میں شوق بھی بڑھ جاتا ہے، انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی بے شمار سعادتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بے شمار سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ماہ رمضان میں اللہ نے ہمیں مراقبے کی یہ ایمانی کیفیت عطا فرمائی ہے، ہماری جتنی بقیہ زندگی ہے اس میں برکت دے کر ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی ایمانی کیفیت کے ساتھ ہمیں موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی بھی فرمائے، ہماری حفاظت بھی فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت بھی فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی کجی سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما، ہر قسم کی ضلالت و گمراہی سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، ماہ رمضان کے جو بچی کچھ ساعتیں ہیں اس میں مزید صحت مندی کے ساتھ مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، دم واپس ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔